جس عورت میں یہ 7 خوبیاں ہوں وہ کائنات کی سب سے عظیم عورت ہوتی ہے۔ اور ان 7 خوبیوں کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے۔ نمبر 1، الرجال قوامون علی النساء، مردوں پر اپنی حکمرانی نہیں بلکہ مردوں کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے مردوں کو عورت پر نگران بنایا ہے۔ دوسری خوبی جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، پردے کی سخت پابند ہوتی ہیں، عصمت اور نگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، کسی نامحرم کی نظر خود پر نہیں پڑنے دیتی۔ قرآن مجید نے تیسری خوبی کو یوں بیان کیا ہے، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اپنی عزت، مال اور متاع کی حفاظت کرتی ہیں۔ چوتھی خوبی جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، فالصالحات قانتات، دیندار لڑکیوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صالحت اور شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ پانچویں خوبی جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا، کسی بھی نامحرم سے بات کرتے ہوئے شرعی حدود کا خاص خیال رکھتی ہیں، جیسے بازار میں خریداری کے دوران۔ آج کل یہودی لباس سے متاثر ہونے کی بجائے حیا کو ترجیح دیں۔ جس لباس میں حیا کا پہلو نمایاں ہو وہ پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ چھٹی خوبی جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، عورت اپنا زیادہ وقت اللہ کی یاد اور اطاعت گزاری میں صرف کرتی ہیں۔ سب سے اہم چیز اولاد کی تربیت ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو قرآن کا وارث بناتی ہیں۔ ایک دیندار عورت کی معاشرے میں الگ ہی شان ہوتی ہے، سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کی عزت ان کے شوہر کی عزت کو بڑھاتی ہے۔ دیندار لڑکیاں سلیقہ مند ہوتی ہیں، وہ گھر کی دیکھ بھال بھی کرتی ہیں اور کفایت شعار بھی ہوتی ہیں۔ اور ساتویں خوبی جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اکثر لڑکیاں جو دیندار ہیں وہ گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہیں تو انہیں سازشی چالاکیاں نہیں آتی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ لڑکی کا جتنا باقی لوگوں سے میل ملاپ کم ہوتا ہے، اتنی ہی لڑکی شرم اور حیا کا پیکر بنتی ہے۔ ان تمام تر خصوصیات کا ایک لڑکی میں ہونا اسے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔